وادی میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی لوگ موسم سرما کے لیے ضروری اشیاء ذخیرہ کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکمہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنی تیاریاں اور انتظامات کا جائزہ لے رہا ہے۔ ماضی میں موسم سرما کے دوران بار بار بجلی کٹوتی ایک عام مسئلہ رہا، تاہم اس بار محکمہ کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ پلوامہ نے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لیا تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ایگزیکٹو انجینئر PDCL پلوامہ انجینئر ریاض احمد نے کہا کہ محکمے نے سردیوں کے دوران بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ جو آنے والا ونٹر ہے اس میں ہمارا جب سے زیادہ جو ہے مسئلہ ہوتا ہے وہ ٹرانسفارمر ڈیمیج ہے۔ تو ٹرانسفارمر ڈیمیج کے لیے ہم نے جو ٹرانسفارمر ہے ہم نے کوٹا رکھا ہے اس کے لیے۔ تو جہاں بھی ایسی کوئی پرابلم ہوگی تو وی ول ٹرائی کہ ہم 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے کے اندر وہ ٹرانسفارمر ڈسپیچ کر لیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم ٹورسٹ ٹریڈ گلڈ نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیر بھر میں ان اہم سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولیں جو پہلگام حملے کے بعد بند ہو گئے ہیں۔ گلڈ کے چیئرمین ظہور کرنائی اور وائس چیئرمین بشیر کرنائی کے زیر صدارت میڈیا کا کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن نے کئی اہم سیاحتی مقامات کی طویل بندش پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ آج کے دور میں اگر یہ کشمیر میراتھن جس میں لوگ آل اوور ورلڈ سے آپ لوگوں نے یہاں پہ لائی، ان کو آپ لوگوں نے یہ دکھایا کہ کشمیر ایک سیف ڈیسٹینیشن ہے، آپ آئیے، یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر یوسمرگ، دودھ متری اور یہ باقی جتنے بھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، چاہے وہ گریز بھی ہو، یہ کیوں بند ہے؟ مین مقصد یہی ہے جب ہم باہر جاتے ہیں، کیونکہ میں باہر ہی ہوتا ہوں زیادہ تر، سال میں 10 مہینے میں باہر ہوتا ہوں، 2 مہینے میں کشمیر میں ہوتا ہوں، دلی بیسڈ ہوں۔ جب بھی جو لیڈنگ ٹریول ایجنٹس ہیں جس کے بھی پاس ہم ملنے جاتے ہیں، سر کشمیر کے لیے کچھ، تو وہ وہاں پہ وہی ایک ہی چیز بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ابھی کھل گئی کیا؟ تو ہمارا سوال ہوتا ہے نہیں، ابھی نہیں کھلی۔ سو دے ہیو انٹینشن ان دیئر مائنڈ کہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ ابھی ہے، جبکہ گراؤنڈ پہ ہم دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مگر یہی اس انٹینشن کو ان کو باہر نکالنے کے لیے کیا گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جلد سے جلد یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کھولے اور یہاں کی اکنامی تھوڑا سا گرو کرے، اور یہاں کے لوگ جو سفر کر رہے ہیں پچھلے 6 7 8 مہینے سے، وہ سفر آگے نہ کریں۔ تو یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے، یہ صرف ایک ریکویسٹ ہے سینٹرل گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ سے کہ ہمیں آپ دونوں کا سپورٹ چاہیے۔ سینٹرل گورنمنٹ کا سپورٹ چاہیے کہ جو جگہ بند ہے ان کو پلیز ایک بار پھر سے ریوائیو کر کے آپ دیکھیں کہ کون کون سی جگہ کھل سکتی ہے، تو اس کو کھولیے۔ اور اسٹیٹ گورنمنٹ تو آلریڈی دونوں اسٹیٹ اور سینٹرل آلریڈی اپریل سے لے کے اب تک دونوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے۔ بہت سارے روڈ شوز باہر ہوئے ہیں، دونوں نے CM صاحب نے بھی اور LG صاحب نے بھی، انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے ٹوریزم کے لیے۔ لیکن گراؤنڈ لیول پہ جو کام کر رہا ہے، جو ٹریول ایجنٹ ہے، جو ہوٹلیئر ہے، جو ہاؤس بوٹ والا۔ آج 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا باضابطہ طور پر آغاز ہوا۔ 15% نصاب میں رعایت کا فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے پرچے میں 100% امیدواروں نے شرکت کی۔ پیر کی صبح سے ہی شہر سری نگر اور وادی کے دیگر اضلاع میں 10ویں جماعت میں زیر تعلیم طلباء اپنے والدین کے ہمراہ امتحانی مراکز کو پہنچے۔ انتظامیہ نے امتحانات کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے اور کسی بھی امکانی گڑبڑ سے نمٹنے کے لیے امتحانی مراکز کے باہر سخت ترین سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ اسی دوران بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 10ویں جماعت کے پہلے پرچے میں امتحانات کے لیے 99% طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ ایک جوت کور ہوں اور میرا میتھس کا پیپر تھا۔ اٹ واز اوکے، ہماری 3 سیریز تھی ڈفرینٹ اینڈ ساری، میرے کو ساروں کا تو نہیں پتا، بٹ میری سیریز اچھی تھی اور اتنی ٹف نہیں تھی، ایزی تھی، تو اسٹوڈنٹ کین ڈو اٹ۔ سوال جو تھے وہ بک کے ہی تھے اور میرے خیال سے انہوں نے پیپر بہت اچھا ڈالا تھا فار اے اسٹوڈنٹ، تو اسٹریس نہیں ہوا پیپر میں، ٹھیک ہی تھا، اور ہم لوگوں کو سٹنگ ارینجمنٹ سب کچھ ٹھیک ہی تھا میرے خیال سے، اٹ واز گڈ۔ ریلیکسیشن تو ہم لوگوں کو ملی تھی اور اس کا فائدہ بھی ہوا، ہم لوگوں کو اسٹریس نہیں ہوا کیونکہ ہمیں اس سال بہت کم ٹائم ملا تھا پیپرز۔ GOC اسپیس ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ نے آج پیر پنچال خطے کے سرحدی اضلاع راجوری اور گنج سے تعلق رکھنے والے 20 طلباء اور 4 اساتذہ پر مشتمل قومی یکجہتی ٹور کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ دورہ نوجوانوں کو ملک کے مختلف حصوں کی ثقافت اور ورثے اور ترقیاتی پہلوؤں سے روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ قومی اتحاد اور ہم آہنگی کے جذبے کو فروغ دینے کے مقصد سے
منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر GOC نے طلباء اور اساتذہ سے بات کرتے ہوئے انہیں امن، بھائی چارہ اور تنوع میں اتحاد کے پیغام کو آگے بڑھانے کی ترغیب دی۔ جو دلی سے لے کر کنیا کماری تک اس کا پھیلاؤ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب چندی گڑھ سے لے کر انڈمان تک کا ہوا کرتا تھا سدن کا، اب تھوڑا سا سکڑ گیا، لیکن پھر بھی بہرحال پورے انڈین آرمی کا سب سے بڑا کمانڈ ہے۔ اس کے آرمی کمانڈر صاحب سے ملیں گے آپ، اپنا یہ جو سوچ ہے، من ہے، اس کو کھول کے جانا، ایک سوکھے ہوئے اسپونج کی طرح جانا اور سیکھ کے واپس آنا۔ جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے اشتراک سے گورنمنٹ ڈگری کالج کوکرناگ میں معروف کشمیری ادیب و شاعر سرونند کول پریمی کی 100 سالہ تقریب کے سلسلے میں ایک شاندار ادبی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں خطے کے نامور شعراء، ادباء اور اساتذہ نے شرکت کی۔ مقامی شعراء نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔ کالج کے پرنسپل اور پروفیسرز نے بھی شرکت کی اور سرونند کول پریمی کی علمی و ادبی خدمات کو خراج پیش کیا۔ اپنے پیغام میں امن، خوشحالی اور رواداری کا پیغام دیا ہے، اور ان کی شاعری میں بھی یہ ساری چیزیں جھلکتی ہیں۔ ہم سبھی سے یہ گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے رائٹرز کو پڑھے، اپنے جتنے بھی لیجنڈری پرسنالٹیز ہیں ہماری کشمیر کی گزری ہیں ان کو پڑھیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جو لیجنڈس ہیں ان کے بارے میں بہت کم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ میں گزارش سبوں سے کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو لیجنڈس ہیں ان کے بارے میں پڑھیں۔ ان نے جو خدمت کشمیری ادب کی ہے، ثقافت کی ہے، تہذیب کی ہے، وہ اس وقت بھی نمایاں ہے۔ آج ان کی 100 سالہ تقریب پر جس طرح کلچرل اکیڈمی نے آج یہاں جو پروگرام منعقد کیا، اس میں تو آپ نے کی نوٹ میں بھی سنا ہوگا کہ سرونند پریمی کول جو اسی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے نے متعدد کلگام واگے محلہ چمبا گنڈ کے مکینوں نے کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کے خلاف پرامن احتجاج کیا اور تباہ شدہ بجلی کے کھمبوں اور تاروں کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ 2007 سے لکڑی کے خود نصب شدہ کھمبے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ محکمہ مناسب انفراسٹرکچر فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے اسمارٹ میٹر لگانے کی مہم کا خیر مقدم کیا۔ مقامی عوام نے ڈپٹی کمشنر کلگام پر زور دیا کہ وہ مداخلت کریں اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کی اپ گریڈیشن کو یقینی بنائے۔ یتھ مز کم سے کم یتھ ٹرانسفارمرس لگ بھگ 60 لائنہ، 60 مز زیادہ سے زیادہ 15 گرن یہ پول، 45 گر تم کھانا پول 2018 پہ اچھا گھر ام مز کر اڑین دارین کن اڑین کلین کن لائنہ تھام 2007 پہ بہت خاص کر بہت پن کت بہت 2018 مز یوتھ ووتمت نو لائن یہ سا دار اتھ بجلی فیس مو بقایا کھانا چیز، مگر افسوس مقام یم کت ہند کہ 2018 پہ اگر بہ یوتھ اگر JE فیلڈ ملازم امام صاحب شوپیاں پرائمری ہیلتھ سینٹر میں عملے کی عدم دستیابی کے باعث یہ ہیلتھ سینٹر کئی دنوں سے غیر فعال ہے، جس سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق متعلقہ ہیلتھ ورکرز کو دوسرے ضلع میں تعینات کیا گیا، جس کی وجہ سے سینٹر بند پڑا ہے۔ لوگوں کو معمول کے ویکسینیشن کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے، جس سے لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ BMO صاحبہ لاتی ہے یہ جو FMPHW ہے یا NHRM کے جو بھی ہیں ان کو لاتی ہے یہاں پہ، لیکن آفٹر دیٹ یہ پورا بند ہوتا ہے ان کا سینٹر۔ تو میری ڈپٹی کمشنر شوپیان سے، SDM زینپورہ سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ بلاک دیوس کچھ دن پہلے ہی یہاں پہ انعقاد کیا گیا، اس میں بھی یہ میں نے ایشو اٹھایا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ CMO جو ہے ہمارے شوپیان کا جو CMO ہے وہ نہیں آیا تھا یہاں پہ، اس نے کسی اس ڈاکٹر کو بھیجا جس کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے میری پھر سے ایک اور بار التماس ہے کہ اس مسئلے کو سیریس لیا جائے۔ اگر یہاں پہ ایک یہ جو FMPHW ہیلتھ ورکر ہے اس کو ڈپٹیشن پہ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ لیا گیا، یہ کس کے
कोरोला गेट कुपवाड़ा के रिहायशियों ने खस्ताहाल सड़क पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। मकामी अवाम ने इंतजामिया से फौरी कार्रवाई की अपील की। मकामी लोगों का कहना है कि वो कई बार मुतल्लका दफातर में सड़क की मैग्नेमाइजेशन के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासतदान सिर्फ इंतखाबात के दौरान वोट मांगने आते हैं। हमारी डिमांड ये थी, हमने तकरीबन 3 साल से पहले लंगेट की चक्कर काट रही है। हंदवारा गया था, उस वक्त डिवीज़न हंदवारा में भी था आरएनबी दफ्तर, वहाँ भी हम गए थे। बहुत सारे हमने वहाँ चिट्ठी भी लिखी थी, फ़ोन कॉल भी किए थे वहाँ। और आज कल परसों कह रहा था, आज तक उन्होंने यहाँ इस गाँव में एक जगह भी एक गाड़ी मैगडम नहीं डाली थी। ज़िला पुंछ की पंचायत अपर में अवाम को बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिस पर अवाम ने मौजूदा हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। अवाम ने इंतबा दिया कि अगर उनके मसाइल फौरी हल नहीं किए गए तो वो सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे। मोहतरम, आज इस तरफ से है कि 4-5 साल कबल इस रोड की बैक टॉप हुई थी, वो भी दिसंबर में, सर्दी के मौसम में, जो कि 10 दिन में ब्लैक टॉप जो है वो रुकी नहीं। ट्रैफिक इस रोड पे इतनी है, गानी, बंदलोई, सलोतरी टॉप, ये तमाम इलाका जो है इसी रोड से गुजरता है। ज़िला अनंतनाग के अडर बिजहाड़ा इलाके में सड़क की खस्ताहाली और नाकारा निकासी आब के निज़ाम ने मकामी लोगों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। मामूली बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों को आमदरफ्त में शदीद दुश्वारियों का सामना है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल नाकाम। उनका कहना है कि गुज़श्ता कई बरसों से महकमे तामीरात अम्मा को शिकायत दर्ज कराई गई, मगर ताहाल कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। वोत वारिया काल जबरदस्त मुश्किलात वंद खोद बतर युस तह योर मान यम पथ इलाक चाहे वर्ड वन चाहे गडोल तम खोद बतर वनकन सोन यह गाम मान जबरदस्त बेबस, मगर ज्यादा चीज आज कर अम चीजन कर बेबस ये सन MLA सबन कम से कम 75% वोट नी, मगर कह पृछाना गाँव वनकन कहें। अगर आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।